آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، اور جھکتا نہیں یہ سر کبھی شاہوں کے سامنے، جھکتا نہیں یہ سر کبھی شاہوں کے سامنے، آقا کے غلاموں کی انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں کی انا ہے کہ نہیں ہے۔ اور پہنچا تو قبر میں نکیرین سے پوچھا، پہنچا تو قبر میں نکیرین سے پوچھا، اس دیش میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، گستاخ نبی کو سزا ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، گستاخ نبی کو سزا ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ قانی سے قبر بھی، گستاخ نبی کو صدا ہے کہ نہیں ہے، اور جدھر سے گزرے میرے آقا وہ قل کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دے تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، اور لعاب پاک، لعاب پاک اگر ڈال دے حضور میرے، تو کھارے پانے کی ہر موج مد بھری ہو جائے، اور جو آمنہ کے دلارے کی ہو نگاہ کرم، جو آمنہ کے دلارے کی ہو نگاہ کرم، وہ جہنم میں بھی ہو تو بری ہو جائے، وہ جہنم میں بھی ہو تو بری ہو جائے۔ اور بشر ہی کہہ کے، حاصل کلام شعر، بشر ہی کہہ کے منافق سمجھ سکانا انہیں، بشر ہی کہہ کے منافق سمجھ سکانا انہیں، سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے، بشر ہی کہہ کے منافق، بشر ہی کہہ کے منافق سمجھ سکانا انہیں، بشر ہی سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے، سمجھ ہی جائے۔ بشر ہی سمجھ ہی جائے تو اللہ کا ولی ہو جائے۔ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید عبدالواسق نقشبندی قادری چشتی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، من علینا ربنا
اذ باس محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج، پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر یزدی رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ صدر جلسہ حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مجدہ العالی و معزز امریکہ سے آئے ہوئے مقرر خطیب اہل سنت مولانا سید عبدالولی ذاکر صاحب و صدر استقبالیہ جناب سید علی پاشا صاحب و جناب مرزا شاہ نواز ایڈوکیٹ صاحب و معزز سامعین اکرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ سب مل کر کے آقا نامدار، مدنی تاجدار، سبز گنبد کے مکی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نظام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ میں درود پاک کے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے لیے انبیاء سابقین دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ ہم کو نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا۔ کتنے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی دعا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ جو فرقہ ناجی فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے، ہدایت والا فرقہ ہے، معزز سامعین اکرام، اس میں پیدا فرمایا۔ اس لیے آج ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ یہی ہمارے حقانیت کی دلیل ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی وہی مناتے ہیں جو حق جماعت والے ہیں، اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ایمان والوں سے فرما رہا ہے، کوئی کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں مخاطب ہے تو ایمان والوں سے ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پر ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر فرمایا، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔
آج ملا کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ معزز سامعین اکرام، قرآن فہمی، حدیث فہمی ہر ایک کے نصیب پہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں واضح فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بہت سارے ایسے ہیں یہی قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں یہی قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو گمراہ ہوتے ہیں وہ فاسقین میں سے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہر قرآن کا پڑھنے والا ہدایت والا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بتایا، سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے طب تابعین کو، طب تابعین نے اولیاء کاملین کو، یہی سلسلہ ہم تک چلتے آ رہا ہے، اور یہی ہدایت والے ہیں، اہل سنت و جماعت والے ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کے آیت مبارکہ کا شان نزول، آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، متشابہات میں سے ہیں یا محکمات میں سے ہیں، اس کے اشارات کیا ہیں، اس کے کنایات کیا ہے، صحابہ نے سرکار سے سیکھا، وہی جو کہ تو اہل سنت و جماعت والے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ علماء اہل سنت، معزز سامعین اکرام، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے اسلاف نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے جو سرکار سے سیکھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی نئی جماعتیں بنا کر کے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں۔ جو عمل سرکار نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، طب تابعین نے کیا، اولیاء کاملین نے کیا، اس کو شرک کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ معزز سامعین اکرام، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا کوئی بدعت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء مرسلین کی سنت ہے، ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین کی سنت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت جو حیدرآباد میں 32 سال سے جلسے منعقد کرتے آ رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت والے عقائد اہل سنت کو سمجھیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں جاگزی کر لیں۔ معزز سامعین اکرام، آج وقت اہم تقاضا ہے کہ ہم سنی ضرور ہے، اہل سنت ضرور ہے، لیکن عقائد اہل سنت سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہماری جماعت سے کٹتے جا رہے ہیں، 72 گمراہ فرقوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے، بانی جامع نظامیہ نے فرمایا کہ لوگ آج اہل سنت سے کٹتے جا رہے ہیں، 72 گمراہ فرقوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم اپنے عقیدے سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے اسلاف کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کا عقیدہ کیا ہے، اس سے واقف ہوں۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو منا رہے ہیں، معزز سامعین اکرام، ہمارے پاس بے انتہا دلائل ہے۔ اگر رات میں بیان کرنے لگ جائے تو رات بس نہ ہوگی، لیکن سعادتاً، تبرکاً و تیمماً چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے گزرنا چاہتا ہوں کہ معزز سامعین اکرام، حقیقت میں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک جگہ کر دی جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا سرکار کے سامنے۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے، ان کا قرآن پڑھتے ہوئے، ان کی لائی ہوئی نماز پڑھتے ہوئے، ان کی دی ہوئی تمام عبادتیں کرتے ہوئے میلاد النبی کا انکار کر رہے ہیں۔ ذات کو چھوڑ کر بات کو پکڑ لو۔ تو عجیب خبیث پنی کی باتیں ہو رہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے، بعد میں سب ہے۔ ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں تو اس میں کیا کر رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں تو اس میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتے ہیں، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جا رہے ہیں، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ایمان ہے۔ جہاں پر محبت رسول نہیں وہاں پر ایمان نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ، یعنی متفق علیہ اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ایمان ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایمان کامل ہوتا ہے تو جب ہم مومن بنتے ہیں۔ آج وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو کیوں منا رہے ہیں، غور کریں۔ یہاں کا نعبدو وہاں کا نستعین پڑھ لیا اور وہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام شروع کر دیے، نہ قرآن معلوم نہ حدیث پاک معلوم۔ معزز سامعین اکرام، ایسے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان نکل گئے جو اپنی من مانے مفہوم بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو آج ایسے نیم ملاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اہل سنت و جماعت کے لوگ علماء کے پاس ذان و ادب طے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کئی فرقے نکل گئے، کئی جماعتیں نکل گئی، کئی نئی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو گمراہ ہیں، لیکن آج ہمارے اندر بھی کئی ڈوغلے پیدا ہو گئے، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، فرقے اعتدالی نیا نکل گیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، دو صحیح نہیں ہو سکتے، ایک صحیح تو دوسرا غلط ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، گمراہیت کو دیکھ کر حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ ہمارے اسلاف نے کوئی عمل بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ جاہل قسم کے لوگ نکل کر قرآن حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ساری کائنات بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے
زمین کا بچھونا بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند و سورج کے قمقمے لگا دیے اور ستاروں کی انجمن کو سجا دیا۔ اتنا ہی نہیں، جب سرکار کی آمد ہوئی تو معزز سامعین اکرام، دریا کے مچھلیاں سمندر کی مچھلیوں کو ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے، اور جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے سرکار کی آمد میں۔ آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں تو یہ اہل خبیث کہتے ہیں کہ بدعت ہے، حرام ہے، نعوذ باللہ۔ معزز سامعین اکرام، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، یہ انسان ہو کر کے حیوان ناطق بنے ہوئے، دو ٹانگ کے جانور بولتے ہیں۔ حیوان ناطق بولے تو خالی بات، وہ حیوان بات نہیں کر سک رہا، یہ جانور بات کر رہا ہے، اور وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا جو حرام اور شرک کہہ رہا، بدعت کہہ رہا۔ تو معزز سامعین اکرام، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ میلاد والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی میں سب کچھ بنایا۔ ہم بھی وہی خوشی مناتے ہیں، اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ہم اپنے اعتبار سے انتظامات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان قدرت کے اعتبار سے چاند و سورج کے قمقمے لگائے، تو ہم اپنے اعتبار سے یہ سرچ لائٹ لگا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستاروں کی انجمن کو سجایا تو ہم چھوٹے چھوٹے لائٹیں لگا کر سجا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی خوشی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے کے سامنے جھنڈا لگایا، آج ہم بھی جھنڈے لگا رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے الحمدللہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص اعتراض کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ سب خوشیاں منا رہے تھے، حور و غلمان خوشیاں منا رہے تھے، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، انبیاء و مرسلین خوشیاں منا رہے تھے، چاند و سورج خوشیاں منا رہے تھے۔